ایک انسانی المیہ پیدا ہوا ہے کراچی میں. گل پلازہ جو ہے وہ آگ کے باعث منہدم ہو چکا ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ آگ کے باعث منہدم ہو چکا. 1200 جو دکانیں ہیں وہ جل کر راکھ ہو گئیں. اس میں کروڑوں کا جو سامان تھا وہ جل گیا. یہ ایک اپنی جگہ ایک کہتے ہیں نا ایک اذیت ناک بات ہے. وہاں پہ انسانی جانوں کا کتنا نقصان ہوا ہے اس کا ابھی تک صرف اندازہ لگایا جا رہا ہے. 60 سے زائد جو ہیں وہ لاشیں جو ہیں وہ ابھی تک اس میں سے ملبے کے اندر سے مل چکی ہیں. ذرا آپ سوچیں کہ جب آپ کسی کی میت کی بات کریں اور آپ کو چند اعضاء ملیں تو کتنی دکھ اور تکلیف سے گزرے ہوں گے وہ لوگ جن کے وہ پیارے ہیں. مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس آگ نے جو رات کو کروڑ پتی تھے وہ صبح ہوئے تو زیرو پتی ہو گئے. یہ اس میں میرے خیال میں کوئی مذاکرے والی بات نہیں, کوئی اس میں مبالغہ آرائی بھی نہیں ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کراچی میں بڑی ایسے آگ کے واقعات ہوئے. کراچی میں ہی ہوتے ہیں, سینکڑوں جانیں جاتی ہیں, پھر بھی رسپانس ٹائم کیوں نہیں ہوتا. مطلب ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی آگ لگتی ہے. یہ نہیں کہ یہاں نہیں لگتی, یہاں پہ بھی لگتی ہے. یہاں پہ ریسکیو کے ادارے بھی کام کرتے ہیں, انہیں بھی کافی ٹائم لگتا ہے اس کو آگ کو بجھانے میں. لیکن اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ اگر آئندہ خدا نخواستہ ایسا کوئی واردات ہو جائے, کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ہمیں کرنا کیا ہے. اب ثانیہ بلدیہ ٹاؤن میں بھی گیٹ بند کر کے جو بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا تھا, اس کے بعد تو میرے خیال میں ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ ہمیں ملٹی سٹوری بلڈنگز, جب آپ کراچی میں 15 16 منزلوں کی باتیں کرتی ہیں تو وہاں تو روٹین کی بات ہے. مطلب ابھی میں چند دن پہلے ٹھہر کے آیا ہوں تو وہ ہوٹل کی 9 منزلیں تھیں. مطلب 9 منزلیں ان کے لیے تو میٹر نہیں کرتا کیونکہ ہائی رائز بلڈنگز وہاں بناتے ہیں. اب جب ہائی رائز بلڈنگ بناتے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی تو اس کے نکاس کا انتظام کرنا پڑتا ہے نا, جب آپ کو ایمرجنسی ایگزٹ کی بات کرتے ہیں. اب اس میں ہم ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا, کیوں نہیں تھا, اس کی بڑی وجوہات ہیں. اس میں وہ مالکان بھی شامل ہیں جنہوں نے وہ پلازہ بنایا, جنہوں نے دکانیں اس ایگزٹ پہ خریدیں وہ بھی کسی نہ کسی حد تک جو ہے اس کے قصوروار ہیں. جس انتظامیہ نے اس کی اجازت دی, اب دیکھیں نا اب الزام تراشی ہو رہی ہے جی کہ جماعت اسلامی نے اس کی اجازت دی تھی. اور بھائی جماعت اسلامی نے اجازت دی ہوگی یا انہوں نے پریشر میں بنا لی ہوگی. اب اس کے بعد سے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کا سیکیورٹی اور یہ جو سرویلنس آڈٹ کیوں نہیں کیا, کتنی جو سرویلنس کی گئی ہے. اگر یہ پلازہ نہیں بن سکتا تھا اور غیر قانونی بنا ہوا تھا تو جیسے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ایک ہائی رائز بلڈنگ گرائی گئی جو رہائشی بلڈنگ تھی, تو اس پہ بھی آپ ایکشن لیتے, اس کو بھی آپ کورٹ میں لے جاتے. اس کے بعد بھی ریاست کیا نہیں کر سکتی, حکومتیں صوبائی حکومتیں کیا کچھ نہیں کر سکتی. ان کی بے بسی اور بے حسی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے سوالات کے جوابات کا کہتے ہیں گیپ چھوڑ جاتی ہے کہ ہم اپنا خون کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں. مطلب گل پلازہ میں جہاں باک ہونے والے جو افراد ہیں ان کے لواحقین اپنے پیاروں کا خون اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں. کوئی نہیں اس کو ذمہ داری لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت پلو جھاڑ کے جو ہے وہ اپنا راستہ ناپ رہی ہے, وہ ایم کیو ایم پہ ڈال رہی ہے. ایم کیو ایم یا باقی جو جماعتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ٹھہرا رہی ہیں ساری اس واقعے کا, اور گل پلازہ کے جو انتظامیہ ہیں وہ اس کے اپنے موقفات ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس سارے انسانی المیے کا ذمہ دار کون ہے. پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو اس طرح کے واقعات کا خود سے جو ہے وہ کوئی نوٹس لے, اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے اور ذمہ داران کو سزا دی جائے. جوڈیشل انکوائریاں بھی ہوتی رہی ہیں, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, جے آئی ٹیز بنتی رہی ہیں, سزا نہیں ہوئی. آپ سزا دیں کسی ایک واقعے میں, اگر آپ قصورواروں کو سزا دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ ہوں گے. خدا را یہ پاکستانی ہیں, یہ ہوں گے تو آپ کو ووٹ ملیں گے, یہ ہوں گے تو آپ ان کے نام پہ سیاست کریں گے, یہ ہوں گے تو آپ کی حکومتیں بنیں گی, اور انہی کے ناموں پہ انہی کے علاقوں پہ آپ کو جو ہے نا کروڑوں روپے کے فنڈز ملنے ہیں. ٹھیک ہے, میرے جیسے کئی لوگ ہیں انہوں نے اسی طرح ہی رہنا ہے, اسی طرح مڈل کلاس میں ہوتے ہوتے لوور مڈل کلاس میں چلے جائیں گے. لیکن جو صاحب اقتدار ہیں اللہ نے ذمہ داری دی ہے, اس ذمہ داری کو ذمہ داری محسوس کریں. کبھی اپنے اولاد میں سے کسی کو جلتا ہوا محسوس تو کر کے دیکھیں کہ اس جلتی آگ میں اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو باہر بیٹھی انتظار کری ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کا بھائی یا اس کا باپ یا اس کا شوہر جو ہے وہ زندہ سلامت واپس آ جائے گا. ایسا نہیں ہے, بہت دکھ کی داستان ہے وہاں پہ. میں نے دیکھی ہے, میں اب کراچی گیا تھا, میں نے دیکھا ہے, بہت برا حال ہے. لوگ صدمے کی حالت میں ہیں اور حکمرانوں کو شاید میرے خیال میں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ ان کے لیے اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں.
مطلب مشرف دور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے گولیاں چلتی دیکھیں، لاشیں گرتی دیکھیں، کیا ہوا؟ مطلب آگ اور خون کا کھیل جاری تو کافی عرصے سے ہے، کیا یہ جاری رہے گا؟ بس اس کی شکل بدلتی رہے گی. پہلے گولی چلتی تھی تو اتنے بندے مر جاتے تھے، اب آگ لگتی ہے تو تب سینکڑوں بندے مر جاتے ہیں. مطلب یہ آگ اور خون کا کھیل بند ہونا چاہیے.